السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت کو، وہ جو کہ انعمت، میں نے انعام کیا۔ اس بات کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا، اب دوبارہ ہو رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو خالصتاً اللہ کا انعام ہیں، یہ تمہارا حق نہیں بنتا تھا بلکہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کو تم اپنے باپ دادا کی جائیداد مت سمجھو اور عیش پرستی میں مت پڑو، بلکہ سوچو، غور و فکر کرو، یاد کرو میری نعمتوں کو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو۔ فضلتکم کہنے سے بھی بات مکمل ہو رہی ہے، لیکن وَأَنِّی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وَأَنِّی فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر، یعنی دنیا کی ساری قوموں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ یعنی بنی اسرائیل کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ہر طرف تمام اقوام عالم پر بنی اسرائیل کے علم و فضیلت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر کرتے، اللہ کے آگے سرنگوں ہوتے، تقویٰ کا رستہ اختیار کرتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنا حق سمجھا اور تکبر کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ہم جو چاہیں کریں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو زوال آ گیا۔ لہٰذا ان کی بدعمالیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی آیت میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کفایت کرے گا۔ تجزی اس کا روٹ ورڈ ہے جیم زا یا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے بدلہ دینا اور دوسرا معنی ہے کافی ہو جانا۔ لا تجزی، نہیں کافی ہوگا، نہیں کسی کام آئے گا، یا نہیں بدلہ دے سکے گا، نفسن، کوئی نفس، عن نفسن، کسی نفس سے، مطلب کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے اس کے گناہوں کے بدلے میں کچھ پیش کر سکے گا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی شخص قیامت کے دن کسی بھی نفس کے کوئی کام نہیں آ سکے گا، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکے گا، اس کو کافی نہیں ہو سکے گا، شیئن، کچھ بھی، یعنی ذرا سا بھی نہیں۔ اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایون ماں بھی اپنی اولاد کو بھولی ہوگی، باپ اپنی اولاد کو بھولا ہوگا، اولاد اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو بھول جائے گی، تو تم کیسے امید لگائے بیٹھے ہو کہ کوئی انسان تمہارے کسی کام آئے گا؟ وَلَا يُقْبَلُ، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش۔ یہود کا خیال یہ تھا کہ ہم تو انبیاء کی، رسولوں کی اولاد ہیں، تو ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ اگر ہمیں کوئی تھوڑی بہت سزا مل بھی گئی تو انبیاء، ہمارے جو باؤ اجداد ہیں، وہ ہماری سفارش کر کے تو ہمیں چھڑا لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، میں نے اس دن کسی کی سفارش قبول ہی نہیں کرنی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی؟ جبکہ ہم نے احادیث میں پڑھا ہے کہ انبیاء کی، شہداء کی، حفاظ کرام کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ دو اسٹوڈنٹ ہیں، ایک نے سارا سال آوارہ گردی کی ہے اور دوسرے نے سارا سال پڑھا ہے، بہت زیادہ ذہین نہیں ہے لیکن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں۔ امتحان ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے، تو جس نے آوارہ گردی کی تھی وہ تو بالکل زیرو لے کے بیٹھا ہے، لیکن جس نے بہت زیادہ محنت کی تھی وہ صرف ایک نمبر سے رہ گیا ہے، یعنی اس نے 33 لینے تھے پاس ہونے کے لیے لیکن 32 آئے ہیں۔ اب دونوں اسٹوڈنٹس کے ماں باپ بڑے پریشان ہیں کہ بچہ اگلی کلاس میں نہیں جا سکے گا۔ دونوں کے ماں باپ ٹیچر کے پاس آتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں، تو ٹیچر کس کی سفارش سنے گا؟ اس نالائق بچے کی جس نے سارا سال آوارہ گردی کی تھی، یا پھر اس محنتی بچے کی جس نے کامیاب ہونے کی کوشش تو کی تھی نا؟ اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن ٹیچر ایک دفعہ یہ ضرور سوچے گا کہ اس بچے نے اتنی محنت کی اور اس کا ریکارڈ میرے سامنے ہے کہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، میری انسٹرکشنز پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو چلو میں اس کو پروموٹ کر دیتا ہوں، امید ہے کہ آئندہ یہ بہتر کرے گا۔ لیکن جس بچے نے زیرو لیا ہے، استاد کبھی بھی اس کو پروموٹ نہیں کرے گا، نہ اس کے حق میں اس کے ماں باپ کی سفارش قبول کرے گا
اور نہ ہی پرنسپل کی یا کسی اور، چاہے کسی بڑے آفیسر کی سفارش لے آئیں، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں سنے گا۔ تو ایسے ہی جن لوگوں نے زندگی میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی انہی کے بارے میں سفارش قبول ہوگی، اور سفارش کرے گا بھی کون؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کے حکم کے ساتھ، یعنی جس کو اجازت ملے گی کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے صرف وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے لیے اجازت ملے گی کہ اس کی سفارش کی جا سکے صرف اسی کی سفارش ہوگی۔ اس پر مزید بات ہم انشاءاللہ تیسرے پارے میں جا کر کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَا يُؤْخَذُ، اور نہیں لیا جائے گا، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خا ذال، یعنی پکڑنا، لینا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور نہ لیا جائے گا اس سے، عدل، کوئی بدلہ، یعنی بدلے میں کوئی چیز پیش کرنا چاہیں تو نہیں لی جائے گی۔ سورہ معارج میں آتا ہے کہ مجرم لوگ، گناہگار لوگ قیامت کے دن اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو، اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر پیش کرنا چاہیں گے تاکہ اس کے بدلے میں ان کو نجات مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کریں گے، کوئی بدلہ قبول نہیں کریں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اس دن مدد کہاں سے آئے گی؟ ینصرون کا روٹ ورڈ ہے نون صاد را، مدد کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مدد کرنا، اسے ناصرہ کہتے ہیں۔ ناصرہ سے ینصرو، اور یہ اس کا پیسو وائس ہے، ینصرو جمع کا صیغہ ینصرون، یعنی اس دن ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی کہ ان کی تکلیف میں کمی ہو سکے۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، ان کو ان کے ماضی کے کارنامے، ماضی کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ان کے سامنے رکھ کر ان کو شرم دلائی گئی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے احسانات کیے، تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، اور تمہارے کرتوت یہ تھے۔ تم لوگ مصر میں انتہائی لاچارگی کی زندگی گزار رہے تھے، فرعون نے تمہاری پوری نسل کو غلام بنایا ہوا تھا، تو اللہ نے تمہیں نجات دی۔ اگلی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، اس کا روٹ ورڈ ہے نون جیم واو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذابی، برا عذاب۔ یسومونا کا روٹ ورڈ ہے سین واو میم، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو مجبور کر دینا، تکلیف میں مبتلا کر دینا یا دکھ پہنچانا۔ اور سوء کہتے ہیں ایسی بدصورت چیز کو جو آپ کو غم میں مبتلا کر دے، دکھ میں مبتلا کر دے۔ تو آل فرعون کون سا دکھ پہنچاتے تھے؟ یذبحون، وہ ذبح کر ڈالتے تھے، اس کا روٹ ورڈ ہے ذال با ہا، یذبحون، کثرت سے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، یعنی ہر گھر میں بنی اسرائیل کے جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتے، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ فرعون کو بھی اس کے درباری نجومیوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تختہ حکومت کو الٹ دے گا۔ تو اس بچے کی پیدائش کو روکنے کے لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو مار ڈالتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے، اس کا روٹ ورڈ ہے یا، زندہ رکھنا، زندگی دینا۔ اور وہ زندہ رکھتے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، یعنی ان کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں، جو کوئی بھی ہوتی ان کو زندہ رہنے دیتے۔ اور بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا معنی و مفہوم آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی علاقے کو فتح کر لیتی ہے تو اس کی عورتوں کو، ان کی عزت کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ تو فرعون نے بھی یہی کیا کہ ان کے بیٹوں کو مار دیتے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے، اور یہ ذلت کی بدترین شکل تھی جو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کی فرعونیوں نے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس بات میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی، یعنی یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے بنی اسرائیلیوں کی۔ انسانوں پر آزمائشیں صرف انفرادی طور پر نہیں آتی، یہ اجتماعی طور پر پوری قوم پر بھی آتی ہیں۔
جیسے اس وقت بہت سارے مسلمان ملک پورے کے پورے آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو آسان کرے اور ان کو ان مشکلات سے نجات دے جن میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے ساتھ سمندر کو، یعنی جب ہم نے سمندر کے اندر تمہارے لیے رستہ بنایا، تمہارے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس نجات دی ہم نے تم کو۔ یہاں بھی اس لفظ کا روٹ ورڈ وہی ہے جو نجیناکم کا تھا، نون جیم یا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے مظالم سے بچانے کے لیے انہیں ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل آئے اور واپس اپنے وطن فلسطین و شام جانا چاہ رہے تھے۔ اور ہوا کیا کہ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیلی بھٹک کر سمندر کی طرف چلے گئے، اور جب وہ سمندر کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ پیچھے سے فرعون کو بھی خبر ہو چکی ہے، اور فرعون اپنے لشکر کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب رات کے اندھیرے میں بہت پریشان ہوئے، آگے سمندر پیچھے فرعون، جائیں تو کہاں جائیں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ دکھایا، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ان کی نبوت پر دلیل تھا کہ ان کے لیے سمندر کے اندر رستہ بنا دیا گیا، یعنی سمندر 2 حصوں میں یوں تقسیم ہوا جیسے درمیان میں ایک سڑک بن جائے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے سمندر کے درمیان اس سڑک پر، اس راستے پر چل کر سمندر کو پار کر لیا، اور یوں ان کو فرعونیوں سے نجات ملی۔ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا ہم نے، آلَ فرعون، آل فرعون کو۔ اب جیسے ہی پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر سمندر تک پہنچا، اس رستے تک پہنچا، تو سمندر واپس دوبارہ مل گیا۔ اور جس وقت یہ واقعہ ہوا، یعنی فرعون کے ڈوبنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے بالکل سامنے یہ واقعہ ہوا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تمہیں نجات دی اور فرعون کو اس کے اندر غرق کر دیا۔ اس کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ فرعون خود کو خدا کہتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، وہ خود کو رب العالمین کہتا ہے اور کہلواتا ہے، تو یہ کبھی مرے گا نہیں، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور جب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون رب نہیں تھا، اگر وہ رب ہوتا تو یوں پانی میں تو نہ ڈوبتا۔ اور اس آیت میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، یعنی ان کی نبوت کی دلیل دیکھی۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا۔ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سینا کے میدان میں پہنچ گئے، جو کہ ایک جزیرہ نما جگہ ہے۔ وہاں پہنچے تو اب بنی اسرائیل کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ یہ جو نئی قوم ہے، ابھی نئی نئی آزاد ہوئی ہے، اس کو ہدایات دی جائیں، اس کو احکامات دیے جائیں جن کے اوپر عمل کر کے یہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ ثم اتخذتم العجل، اور پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو۔ اتخذتم، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خا دال، پکڑنا، لینا، اجلا بچھڑا یعنی گائے کا بچہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اس کو اپنا رب بنا لیا۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ مصر کے اندر فرعون کی قوم میں بچھڑے کی عبادت کا رواج تھا، اور یہ لوگ حالانکہ انبیاء کی اولاد تھے، یوسف علیہ السلام کی اولاد تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن جب ان پر زوال آیا تو انہوں نے فاتح قوم کے رسم و رواج، ان کا کلچر، ان کی عبادات کو اپنانا شروع کر دیا، اور یہاں آزاد ہونے کے بعد بھی پھر انہیں وہی کلچر یاد آیا، وہی عبادت کا طریقہ یاد آیا، تو انہوں نے یہاں پر بھی بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔
من بعد ہی اس کے بعد سے، یعنی یہ جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی دکھایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ان کو سمندر پھاڑ کے نجات دلوائی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ کیا ابھی بھی ان کو کوئی شک تھا موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں؟ اور موسیٰ علیہ السلام ان کو تنہا تو نہیں چھوڑ کر گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو ان کے پاس، یعنی اپنے بھائی کو ان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اور انہوں نے ان کی بات بھی نہ مانی اور پوری کی پوری قوم اس غلط کام میں مبتلا ہو گئی۔ پوری کی پوری قوم سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بچڑا بنایا، اس کی عبادت کی، اور باقی لوگوں نے اس کو خاموشی سے دیکھا، ان کو منع نہیں کیا کہ آپ لوگ یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ سوائے ہارون علیہ السلام کے باقی سب لوگ اس چیز پر خاموش رہے۔ اور جرم کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہنا اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو جب یہ اتنا بڑا جرم ہو رہا تھا تو کیا ان میں سے کوئی ہارون علیہ السلام کے علاوہ ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ان کو منع کر سکتا، جو روکتا ان کو کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت دیکھ لینے کے بعد تمہیں اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظلم کرنے والے۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو انہوں نے کس کے حق میں کمی کی تھی شرک کر کے؟ اللہ کے حق میں۔ ویسے بھی ایک اور جگہ پہ آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں انہوں نے کیا کیا تھا؟ شرک ہی کیا تھا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایک گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اتنا بڑا جرم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کو جو دی گئی فضیلت ہے وہ ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم عفونا، پھر معاف کیا ہم نے تم کو۔ عفو کہتے ہیں اس طرح سے معاف کرنے کو کہ دل میں کوئی بات نہ رہے کہ فلاں وقت میں اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یعنی کسی قسم کا کوئی گرج نہ رہے، بس معاف کر دیا تو اس کی اس برائی کو بالکل مٹا دیا، بڑے پیار سے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی عفو میں محبت بھی شامل ہے اور بھلا دینا بھی شامل ہے۔ تو ثم عفونا، پھر معاف کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس بات کے بعد سے۔ کیوں معاف کیا؟ لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب ان کو نجات ملی تھی فرعون سے تو اس کے بعد یہ شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور اللہ نے ان کو معاف کر کے ایک بار پھر موقع دیا شکر کرنے کا۔ یہ شکر جو ہے نا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک بڑا خوبصورت سا تعلق ہے کہ انسان اللہ کو آل ان آل مان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہی تو ہے، جو دیا ہے تو نہیں دیا ہے، تیری مہربانیاں ہیں، تیری عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ شکر دراصل اللہ کے سامنے اپنی انا کو جھکا دینا ہے۔ لیسن ایک بار دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمتوں کو، اللتی وہ جو کہ انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کفایت کرے گا، نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، عن نفسن کسی نفس سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی یہودیوں نے جو خود ساختہ عقائد بنائے ہوئے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمیں بچا لیں گے اور ہماری سفارشی ہیں، اور ہم مال و دولت جو ہے وہ بدلے میں دے کر تو اپنے آپ کو چھڑا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر کاری ضرب لگائی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس دن تمہیں کوئی مدد نہیں ملنی کہ جو تمہیں اس دن کی مصیبتوں سے، اس دن کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذابی برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کر ڈالتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو،
وفی ذالکم اور اس بات میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے بکم البحر تمہارے ساتھ سمندر کو، یعنی جیسے ہی تم سمندر میں انٹر ہوئے تو دریا دو حصوں میں، وہ سمندر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ بس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، 40 کہتے ہیں 40 کو، لیل کہتے ہیں رات کو، 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو، اجلا بچھڑا، من بعدہ اس کے بعد سے، وانتم اور تھے تم ظالمون ظالم یا ظلم کرنے والے۔ ثم عفونا پھر معاف کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس بات کے بعد سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔